علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کر دیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے چند سال پہلے کرنل حبیب ظاہر کا نام سنا ہوگا، لیفٹیننٹ کرنل حبیب ظاہر۔ اب لیفٹیننٹ کرنل حبیب ظاہر کو لاپتہ ہوئے 5 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں پر ہیں، کس کی قید میں ہیں، کیا وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، لیکن اطلاعات ایسی ہیں کہ وہ زندہ ہیں، اب بھارت کی قید میں ہیں۔ اب بہت سے لوگ تو بھول بھی گئے ہوں گے کہ یہ کرنل حبیب ظاہر ہیں کون۔ اس حوالے سے کچھ تحقیقات کی ہیں ہماری ٹیم نے، اور کچھ اس میں غیر ملکی نشریاتی اداروں کی انپٹ بھی شامل ہے، اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ کرنل حبیب کون ہیں اور ان کو کیوں گرفتار کیا گیا۔ لیفٹیننٹ کرنل حبیب ظاہر جو ہیں وہ پاکستان کی جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI یعنی انٹر سروسز انٹیلیجنس سے ریٹائر ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی اور ایک ویب سائٹ کے ذریعے نوکری کی درخواست، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اپنا CV جو ہے وہ اس پر پوسٹ کیا، اور انہوں نے یہ CV یونائٹڈ نیشن یعنی اقوام متحدہ کے ایک ادارے کے لیے بھی پوسٹ کیا۔ کچھ عرصے کے بعد کرنل حبیب کو ایک کال آئی، مارک نامی ایک شخص نے اپنا تعارف کروایا۔ بظاہر جس نمبر سے وہ کال کر رہے تھے کرنل حبیب کے فون پر، وہ نمبر برطانیہ کا تھا، بلکہ لندن کا نمبر تھا۔ یہاں پر میں یہ واضح کرتا چلوں کہ کرنل حبیب ظاہر ہے اب وہ اگر انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسی میں کام کیا ہوا ہے تو ان کو محتاط رہنا چاہیے تھا، لیکن معلوم نہیں ان کے ذہن میں کیا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ کرنل حبیب کو نیپال بلا لیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جناب ہم آپ کو ٹکٹ بھیجتے ہیں، آپ کو ایک کمپنی ہے اس کے وائس پریزیڈنٹ کے طور پر آپ کا ہم انٹرویو کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے امیدواروں میں سے آپ کا نام شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ اور یہ ایک پرکشش قسم کی نوکری تھی، پرکشش قسم کی تنخواہ تھی، مراعات تھی بظاہر، اور ان کو لاہور سے براستہ عمان نیپال کا ریٹرن ٹکٹ بھیجا گیا۔ وہاں پر کھٹمنڈو میں ان کے لیے رہائش کا بندوبست کیا گیا۔ اب بالآخر کرنل حبیب جو ہے وہ لاہور سے براستہ عمان یعنی مسقط وہ نیپال پہنچ گئے۔ اب یہ واقعہ ہے 5 اپریل کا۔ 6 اپریل کو یہ کرنل حبیب ظاہر جو ہیں وہ کھٹمنڈو سے جاتے ہیں لمبینی، ایک شہر ہے مقامی یعنی جسے ہم ڈومیسٹک ایئر لائن کہتے ہیں، اس کا ٹکٹ خرید کے، اور یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہوں تو یہ اس جہاز میں سوار ہونے سے پہلے انہوں نے یہ تصویر لی، اور بظاہر یہ تصویر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ سیلفی نہیں ہے، انہوں نے خود تصویر نہیں لی بلکہ کسی دوسرے شخص نے یہ تصویر لی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کھٹمنڈو سے لمبینی کا جو سفر ہے اس دوران ان کے ساتھ کوئی شخص یا اشخاص تھے۔ اب ظاہر ہے وہ اشخاص ضرور ہوں گے جنہوں نے کھٹمنڈو میں ان کو ریسیو کیا یا ان کا ہوٹل کا جو سٹے تھا اس کا بندوبست کیا، یا لمبینی میں ان کی ملاقات کا بندوبست کیا، تو وہ اکیلے نہیں تھے۔ اب لمبینی انہیں کیوں پہنچایا گیا؟ انہیں یہ کہا گیا کہ جناب آپ کا جو فائنل جو انٹرویو ہے وہ لمبینی میں ہوگا۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لمبینی نیپال کا جو بھارت کے ساتھ بارڈر لگتا ہے، یہ میں لمبینی ایئرپورٹ کی بات کرتا ہوں، وہاں سے وہ تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب پہلے وہ لاہور سے گئے کھٹمنڈو،
کھٹمنڈو سے ان کو لے جایا گیا لمبینی بائی ایئر۔ اچھا، اس دوران وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رابطے میں رہے، مسلسل وہ واٹس ایپ کے میسیجز کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ جو تصویر آپ نے جہاز والی دیکھی ہے اور ایک آدھ اور تصویر بھی، یہ کرنل حبیب نے اپنے اہل خانہ کو واٹس ایپ کے ذریعے بھیجی تھی۔ اب یہ واقعہ ہے 6 اپریل 2017۔ اب اس واقعے کو 5 سال اور تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے، 1 مہینے سے کچھ چند دن کم رہ گئے ہیں، لیکن 5 سال ہو چکے ہیں۔ اب اصل جو معاملہ ہے، جو اصل جو صورتحال ہے، وہ آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ یہ 5 کلومیٹر دور یہ جگہ ہے۔ ممکن ہے ان کو بتایا گیا ہو کہ چلیں جی آپ کو یہ بارڈر کا ایریا دکھاتے ہیں، اور یا کسی گاڑی میں بٹھایا گیا ہو۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو علاقہ ہے، یہ انڈین را جو ان کی جو ایجنسی ہے، خفیہ ایجنسی ہے، ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ، یہ اس کا گڑھ ہے، یہ جو انڈین بارڈر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہاں پر پاکستانی انٹیلیجنس کے حکام بھی ہوتے ہوں گے، یہاں پر چائنیز بھی ہوتے ہوں گے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق وہاں کے جو سابق، یعنی نیپال کے جو سابق انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان ہیں، سابق حکومتی عہدیدار ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے، بلکہ الزام ہے، کہ نیپال ایک ایسی جگہ ہے کہ ایک پلینگ گراؤنڈ ہے یا بیٹل فیلڈ ہے کم از کم 3 ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی، جس میں وہ سر فہرست نام لیتے ہیں بھارت کا، دوسرے نمبر پر نام لیتے ہیں چائنا کا، تیسرے نمبر پر وہ نام لیتے ہیں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 ممالک اپنی انٹیلیجنس کی جنگ جو ہے وہ نیپال میں لڑ رہے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی ایکشن کرتے ہیں تو وہ سارا نزلہ جو ہے وہ نیپال پر گرتا ہے۔ یہ تو ان کا موقف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیپال ظاہر ہے ایک چھوٹا سا ملک ہے، انڈیا یا چائنا کے مقابلے میں اس کی وہ حیثیت نہیں ہے، تو یہاں سے بڑا آسان ہے۔ ظاہر ہے ان کو ایئرپورٹ سے نکالا گیا ہوگا، کرنل حبیب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ انڈین ایجنٹس ان کے ساتھ ہوئے ہوں گے اور ان کو گاڑی میں بٹھایا ہوگا اور فوراً بارڈر کراس کرا دیا ہوگا۔ یہ کوئی پہاڑی علاقہ تو ہے نہیں، یہ بارڈر جو ہے وہ سڑک کے ذریعے، اور یہ سارا کچھ ممکن ہے۔ ممکن ہے ان کو بے ہوش کر دیا گیا ہو کہ وہ شور نہ کر سکیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کو انڈیا لے جایا گیا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کرنل حبیب کو، ایک ریٹائرڈ فوجی کرنل، اس کو انڈیا کیوں لے جایا گیا، یا بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کو کیوں گرفتار کیا، لاپتہ کیا یا اغوا کیا؟ تو اس کے پیچھے معاملہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کرنل حبیب کی اس گرفتاری یا اغوا سے چند مہینے پہلے پاکستان نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے بھارتی نیوی کے کمانڈر کلبھوشن یادیو کو گرفتار کر لیا ہے، اور اس نے اپنی بہت سی دہشت گردی کی کارروائیوں کا اعتراف کیا ہے۔ تو بھارت نے اس کا بدلہ لینے کے لیے یا ایک بارگیننگ چپ کے لیے، اب ظاہر ہے بھارت کو سرونگ پاکستانی کرنل تو مل نہیں سکا، اس نے بھارت کے جو ایجنٹ ہیں، جو خفیہ ایجنٹ ہیں، انہوں نے پاکستانی ایک ریٹائرڈ کرنل کو اغوا کر لیا اور اپنے قبضے میں لے لیا، تاکہ مستقبل میں جب بھی کوئی معاملہ آئے، کلبھوشن یادیو کو اگر پاکستانی حکومت سزائے موت دیتی ہے تو اس کی موجودگی بھارت میں ظاہر کر کے کہ جی اس کو تو ہم نے بھارت سے گرفتار کیا ہے، حالانکہ اس کے سارے ثبوت ہیں، ٹکٹ کے، ارائیول کے، کھٹمنڈو کے وغیرہ وغیرہ، اور یہ بھارت کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث تھا، تو اس کو بھارت میں سزائے موت سنا دی جائے۔ ابھی تک بھارت نے یہ اقرار نہیں کیا کہ یہ ان کے پاس ہے۔ اور دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ جس شخص مارک نامی جس شخص نے کرنل حبیب کو فون کیا تھا برطانوی نمبر سے، جب اس کی تحقیقات کی گئی، یہاں پر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیپال میں اس کا باقاعدہ کمیشن بنا، اور اس کمیشن کی کیا فائنڈنگ تھی وہ آج دن تک نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے نیپال نے حکومت پاکستان کے ساتھ وہ شیئر کی ہوں، لیکن پبلکلی اس کا کچھ نہیں پتا کہ اس کمیشن کی تحقیقات کا نتیجہ کیا نکلا۔
بات ہو رہی تھی مارک کی. مارک جو ہے وہ جس نمبر سے کال کرتا ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ جی وہ انٹرنیٹ بیس جو ہے وہ جنریٹڈ نمبر ہے, یعنی وہ اس کا کسی ٹیلی کام کمپنی سے اس نمبر کا کوئی تعلق نہیں ہے, انٹرنیٹ سے اس نمبر کو بنایا گیا, اس سے کال کی گئی, اور وہ جو ویب سائٹ جس سے وہ نمبر اوریجنیٹ ہوا وہ بھارت میں تھی, انڈیا میں تھی. لیکن کچھ عرصے کے بعد, یعنی اس سارے معاملے کے بعد, اس ویب سائٹ کو بھی ختم کر دیا گیا. اب وہ ویب سائٹ بھی موجود نہیں ہے جس سے یہ نمبر جنریٹ کیا گیا. تو سارا معاملہ یہ ہے کہ آج اگر کلبھوشن پاکستان اور انڈیا میں کبھی کوئی اس معاملے پر کوئی گفت و شنید ہو, ممکن ہوئی بھی ہو, تو انڈیا یہ چاہے گا کہ کلبھوشن یادو ان کے حوالے کر دیا جائے اور وہ پاکستانی ریٹائرڈ کرنل ان کے حوالے کر دیں. دونوں پر جاسوسی کے الزامات ہوں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کلبھوشن یادو ایک سرونگ انڈین نیوی کا آفیسر, نیول آفیسر تھا. نیوی میں کمانڈر کہتے ہیں کرنل رینک کے بندے کو. اور یہ جو کرنل حبیب, لیفٹیننٹ کرنل حبیب, یہ ایک ریٹائرڈ فوجی آفیسر ہے اور سویلین کے طور پر ایک سویلین نوکری کے لیے اپلائی کیا اور بالآخر اپنے آپ کو پھنسا بیٹھے. اب یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ممالک کے مابین, پاکستان اور انڈیا کے مابین بہت کچھ چل رہا ہے, اور میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو خاص طور پر ضرور یہ کہوں گا کہ اگر ان کو کسی بھی انٹرنیشنل کمپنی ایجنسی کی جانب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, کسی بھی کمپیوٹر سائبر سیکیورٹی کے معاملے میں, کسی بھی معاملے میں کنسلٹنسی کی اگر آپ کو جاب آفر ہوتی ہے, آج کل وہ زیادہ تر آپ کو دبئی میں بلا رہے ہیں, یو اے ای میں بلا رہے ہیں, اور وہاں سے وہ پہلا آپ کا انٹرویو کریں گے, اس کے بعد آپ کو کسی اور ملک کا جھانسا دیں گے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ خدا را ایسا ہرگز مت کیجیے گا. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.